نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ السلام علیکم میرے بہن بھائی، میرے وی لوگ میں خوش آمدید۔ میرا نام عبدالحق بیہان ہے اور میرے وی لوگ میں ڈیلی روٹین قرآن شریف کا ترجمہ رہتا ہے اردو میں، اور آج میں آپ کے ساتھ سورہ الانعام کی آیت نمبر 152 سے لے کر 165 تک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور تم یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو سب سے اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ پختگی کے عمر کو پہنچ جائیں، اور تم ناپ اور تول کر انصاف کے ساتھ پورا دو۔ اور ہم کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، اور جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کام لو، اگرچہ معاملہ تمہارے قریبی رشتہ دار کا ہو، اور تم اللہ کا عہد پورا کرو۔ ان ساری باتوں کی اللہ نے تمہیں تاکید کی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور یقیناً یہ میرا راستہ سیدھا ہے، لہذا تم اسی کی پیروی کرو، اور تم دوسرے راستوں کی پیروی مت کرو، وہ تمہیں اللہ کے راستے سے الگ کر دیں گے۔ اللہ نے تمہیں اس کی تاکید کی ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے کتاب دی کہ یہ جو شخص اچھے کام کرے اس پر ہماری نعمتیں پوری ہوں، اور ہر چیز کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، اور یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے تاکہ وہ اپنے رب سے ملاقات پر ایمان لے آئے۔ اور یہ قرآن ایک عظیم کتاب ہے، ہم نے اسے نازل کیا ہے، یہ برکت والی ہے، پس تم اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، تاکہ تم یہ نہ کہو کہ صرف ہم سے پہلے دو گروہوں یہود و نصارہ پر کتاب نازل کی گئی تھی، اور بے شک ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے، یا تم یہ نہ کہو کہ اگر بے شک ہم پر کتاب نازل کی جاتی تو ہم ضرور ان سے زیادہ ہدایت حاصل کرتے، چنانچہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح کتاب اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ پھر اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے منہ موڑا؟ جو لوگ ہمارے آیات سے منہ موڑتے ہیں انہیں جلد ہی ہم سخت عذاب کی شکل میں سزا دیں گے، اس لیے کہ وہ حق سے منہ موڑتے ہیں۔ کیا وہ صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئے یا آپ کا رب آئے یا آپ کے رب کی بعض نشانیاں آئیں؟ جس دن آپ کے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا، یا اس نے اپنے ایمان میں کوئی نیک عمل نہیں کیا تھا۔ کہہ دیجئے تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں تفرقہ بازی کی اور وہ گروہوں میں بٹ گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، بے شک ان کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، پھر وہ انہیں ان کاموں سے آگاہ کرے گا جو وہ کرتے رہے تھے۔ جو شخص وہاں ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 گنا ثواب ہوگا، اور جو شخص ایک برائی لے کر آئے گا تو اسے بس اسی کے برابر ہی سزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اے نبی کہہ دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی ہے، صحیح اعلیٰ اقدام کے حامل دین کے ایک رب کے پرستار ابراہیم کے طریقے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھے اس بات یعنی توحید کا حکم دیا گیا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ کہہ دیجئے کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور رب تلاش کروں جبکہ وہی ہر چیز کا رب ہے، اور کوئی شخص ایسا گناہ نہیں کماتا جس کا وبال اسی پر نہ ہو، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، پھر اپنے رب ہی کی طرف تمہیں لوٹنا ہے، چنانچہ وہ تمہیں ان باتوں سے آگاہ کرے گا جن میں تم اختلاف کرتے رہے تھے،
اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنایا اور تم میں سے بعض کو بعض پر اونچے درجے عطا کیے تاکہ وہ تمہیں ان نعمتوں میں آزمائے جو اس نے تمہیں دیں۔ بے شک آپ کا رب جلد سزا دینے والا ہے اور بے شک وہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بے اولادوں کو صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، بیماروں کو شفاعت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ۔ انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔